السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج جدید ادب بک کا تیسرا کوشچن جو ہے وہ اپلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ تھرڈ کوشچن جو کہ ہے فیض احمد فیض، حالات زندگی اعزازات۔ پہلے ان کی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں ہم، اس کے بعد ان کو ڈیفائن کریں گے۔ شعری مجموعے: فیض کی شاعری، رومان، حقیقت اور ترقی پسند۔ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض۔ فیض کے کلام کی خصوصیات: اشکیہ شاعری، غم جانا، غم دورہ، رومانیت، جذبات کی ترجمانی، حسن ادا اور ندرت بیان اور محاکات نگاری، آزاد نظم اور قطع نگاری، فارسیت اور نئی تراکیب، اینڈ لاسٹ ون از مستی ربودگی۔ فیض احمد فیض، حالات زندگی۔ فیض کا اصل نام فیض احمد خان تھا، لیکن اردو کی دنیا میں فیض احمد فیض کے نام سے مشہور ہوئے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے ایک قصبہ قادر میں پیدا ہوئے۔ 1915 میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ 1916 میں فیض بھی سیالکوٹ کے مکتب میں شریک کروائے گئے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ فیض کے والد چودھری سلطان محمد خان سیالکوٹ کے مشہور بیرسٹر تھے۔ فیض کو بچپن ہی سے علم و ادب میں ہی دلچسپی تھی۔ انگریزی اور عربی زبان ادب میں ایم اے کیا۔ تعلیم و تدریس سے وابستہ رہے۔ فوج میں بحیثیت کیپٹن ملازم ہوئے اور ترقی پا کر میجر اور لیفٹیننٹ کرنل بھی بنے۔ بعد میں محکمہ اطلاعات نشریات میں بطور اعزازی مشیر خدمات انجام دیں۔ قومی ادبی اکادمی پاکستان کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ ان کی شادی لندن کی خاتون مس ایلس چارچ سے ہوئی، 28 اکتوبر 1941 کو ہوئی۔ 20 نومبر 1984 میں لاہور کے ہسپتال میں انتقال ہوا۔ اعزازات: 1962 میں لینن انعام اور 1976 میں ایفور ایشیائی لوٹس انعام دیا گیا۔ فوجی ملازمت کے دوران ایم بی ای کا خطاب ملا۔ ایم بی ای وہ خطاب ہوتا ہے جو برٹش لوگوں کی طرف سے آپ کو آنر میں ملتا ہے، کنگ یا کوئین کی طرف سے کسی اچیومنٹ پر، اسے ایم بی ای کہتے ہیں۔ شعری مجموعے: نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست نہاسنگ، شام شہریاراں، میرے دل میرے مسافر۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے اور ایک آدھ فلموں کے لیے انہوں نے نغمے بھی لکھے ہیں۔ فیض کی شاعری، رومان، حقیقت اور ترقی پسند۔ فیض احمد فیض دور حاضر کا مشہور ممتاز شاعر ہے، جنہوں نے 20ویں صدی میں اقبال کے بعد سب سے زیادہ شہرت، مقبولیت اور اہمیت حاصل کی۔ فیض 1936 میں جب ان کی شاعری منظر عام پر آئی تو اس وقت ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا بنیادی مقصد عوامی ادب پیدا کر کے عوام کو ان کے مسائل اور حقوق کا احساس دلانا تھا۔ فیض کی شاعری میں خارجیت اور داخلیت دونوں پہلوؤں کا خوبصورت ملاپ ہے۔ فیض کی شاعری کے دو حصے ہیں: رومانی، سیاسی۔ فیض کی رومانی اور سیاسی شاعری کا انداز ایک جیسا ہے، دونوں کا مزاج اور مٹھاس ایک سی ہے اور وہ ہر بات بڑے ملائم اور میٹھے انداز میں کہتے ہیں۔ ان کے ہاں تلخی، بیزاری کا اظہار نہیں ملتا، بلکہ امید، امنگ اور اعتماد کی فضا ملتی ہے۔ ہر حالات سے مایوس ہونے کی بجائے بلکہ جذبہ اور حوصلے سے ان کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور اپنی فتح کی امید پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کو بھی علامہ اقبال کی طرح میر حسن جیسے استاد کے شاگرد بھی رہے، لیکن علامہ اقبال اور فیض احمد فیض دونوں بڑے شاعر ہیں، لیکن علامہ اقبال کا راستہ فیض سے جدا ہے۔ فیض کے کلام کی خصوصیات جو کہ مندرجہ ذیل ہیں یا جو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اشکیہ شاعری: فیض کی اشکیہ شاعری حقیقی جذبات کی عکاسی ہے اور محبت کے اظہار کا ایک دل آویز نمونہ ہے۔ اس اظہار میں چاند کی چاندنی کی سی ٹھنڈک ہے اور سکون ہے۔ نقش فریادی
میں فیض احمد فیض ایک ایسے عاشق کے طور پر سامنے آتے ہیں جو محبوب کی یاد کو دل کا قرار سمجھتے ہیں۔ جب محبوب کی یاد آتی ہے تو انہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ فیض احمد فیض کے دل میں جوان جذبے مچلتے ہیں۔ فیض محبوب کے حسن کو بہار کہتے ہیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئی۔ نیکسٹ شعر ہے، آ کے کچھ دل کے سنا لیں ہم، آ محبت کے گیت گا لیں ہم۔ فیض آتے ہیں راہ عشق میں جو سخت مقام، آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے۔ غم جانا غم دورہ، فیض کے ہاں جتنا گہرا تعلق محبت اور انقلاب میں ہے، اتنا ہی گہرا تعلق ان کے ہاں غم جانا غم دورہ میں ہے۔ دراصل دونوں چیزیں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ عہد ترک محبت ہے کس لیے آخر، سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا۔ رومانیت، فیض کی شاعری پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا محبوب سر و قامت یعنی کہ بہت لمبا ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ اس کی یاد سے ویرانے میں بہار آ جاتی ہے، بیمار کو قرار آ جاتا ہے، اور اس کے ہونٹ اتنے رسیلے ہیں اور آنکھیں اتنی حسین کہ ان میں غرق ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے سینے میں ایک پیار بھرا دل دھڑکتا ہے۔ ان کے کلام میں لطیف پرکیف نرم نازک رومانی فضا چھائی دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ جذبات کی ترجمانی، شاعری احساس، محسوسات اور جذبات کو دیکھنے کا نام ہے۔ جذبات کی ترجمانی کے لیے صدق خلوص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جذبے کی صداقت اور اسلوب کی لطافت سے شاعری میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے، جو بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے۔ حسن ادا اور ندرت بیان شاعر کی لفظوں پر گرفت کو ظاہر کرتی ہے۔ فیض کے ہاں لفظ قطار باندھے انہیں خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ فیض کے ہاں ندرت بیان اور حسن ادا کی دلکش مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے لیے جذبے کی صداقت اور کلام کی قدرت ہونا ضروری ہے، جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، لیکن فیض کو میسر ہے۔ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہگار نظر کو حجاب آتا ہے۔ محاکات نگاری کسی شاعر کی ممتاز خوبی سمجھی جاتی ہے۔ محبوب کی سراپا نگاری اور مظاہر فطرت کی منظر کشی کے لیے تخیل کی بلند پروازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیض ان پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ ازداد نظم اور قطع نگاری، فیض کی نظم اور غزل کے علاوہ ازاد اور مصری نظمیں بھی لکھتے ہیں۔ کتب آور اور دل آویز قطعے بھی لکھے۔ ان کی نظم تنہائی میں رمزیت اور شعریت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ فارسیت اور نئی تراکیب، فیض اردو عربی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر بھی کامل عبور رکھتے تھے۔ اسی حوالے سے انہوں نے زبان شیریں فارسی کی تراکیب کا اپنے کلام میں استعمال کیا، جیسے کہ پس زندان، سرو سمن، شعلۂ رخسار وغیرہ۔ مستی ربودگی، فیض کی نظموں اور غزلوں میں مستی ربودگی کی کیفیت بھی ملتی ہے۔ شاعرانہ رعنائی اور نغمگی نے اس کو اور بھی دل آویز اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی۔